الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مقامات پر جانے کا انسان دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ، اس کی صفات کا مسئلہ ختم ہے. یہ اپنے مقام اور منصب تک پہنچنے کے لیے محنت کرے تو راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے، اور اگر محنت نہ کرے تو یہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کے بندگی شدید. عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر نیکی کی باتیں اپنے بڑوں سے سنتے آتے ہیں، مگر ہم توجہ نہیں دیتے. عمل کے جذبے سے نہیں سنتے، اور معاملہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہے. ہم سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. فرمایا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے تو انہیں سننے کی توفیق عطا فرما لیتے. اول تو سنتے ہی نہیں، اور اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں. فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. کچھ ایسے ہیں جو سنتے نہیں، اور جو سن لیتے ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عمل کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اب دیکھیے، ہر سال تقریباً 25 لاکھ سے زائد افراد حج پر جاتے ہیں. اگر صرف وہی بدل کر واپس آ جائیں تو اس دنیا کے اندر ایک انقلاب آتا ہے. وہ جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. وہ اٹھتے بیٹھتے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں. وہ سوتے جاگتے لبیک لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اوپر چڑھتے نیچے اترتے لبیک لبیک کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور واپسی پر وہ اپنے گناہوں کو بخشوا کر آ رہے ہوتے ہیں. جن کو اتنا انعام و اکرام دیا کہ جب حج سے واپس لوٹیں تو 40 دن تک ان کی اپنے گھر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی دعا حاجی کر دے اس کی بھی مغفرت فرما. اب یہ حاجی خود بدل کے آیا. اتنے افسوس اور غم کی بات ہے
کہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کر کے آئے مگر دل نہ بدلا، جبکہ ہمارے اسلام، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین حج کے سفر پر جایا کرتے تھے اور ایک ایک سفر میں ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور آج ہم حج پر جا کر واپس آتے ہیں مگر خود ہی صحیح معنوں میں مسلمان بن کر واپس نہیں آتے۔ اور ہماری قسم کلفی بےزر و سواری کا یہ عالم ہے کہ عبادت سے رغبت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے کہ چند منٹ اگر ہمیں مسلح پر بیٹھنا پڑ جائے تو ہمیں یہ ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم کسی مجلس میں، کسی محفل میں ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو ہم کبھی کتراتے ہیں وہاں سے، اور اگر وہاں ہمیں بیٹھ کر کوئی ایک پارہ پڑھنا پڑ جائے، ہمیں ایک پارہ پڑھ لے تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس دوران اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ ایک پارہ اور پڑھ لے تو ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ عبادات کا شوق جو تھا وہ ہمارے دل سے ختم ہو گیا۔ دنیا کی لذتوں کے پیچھے دیوانے بنے پھرتے ہیں اور روحانی لذتوں سے ناواقف و ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب تہجد کے فوت ہونے پر لوگ رویا کرتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر رویا کرتے تھے، لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ فرض کی جماعت بھی حاصل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نماز بھی اگر قضا ہو گئی تو کوئی انسان اس پر غم کرنے والا نظر نہیں آتا۔ آج کا زمانہ فتنے کا زمانہ ہے اور یہ فتنے ایک تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر ہماری طرف چلے آ رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلے سے بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس مختلف بہانے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصروفیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ ہے، مگر کسی کی سوچ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ خالق کائنات فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے مقربین کے جاگنے کا وقت ہے، یہ میرے چاہنے والوں کے لیے مجھ سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے، تم دنیا میں جاؤ، فلاں فلاں میرے نافرمان بندے ہیں، انہوں نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، تم ان کے سرانے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور تبکیاں دے دے کر ان کو سلا دو تاکہ یہ سوئے رہیں اور ان کی آنکھ نہ کھلے۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ انہیں یہ موقع میسر ہو کہ اس موقع پر میرے سامنے کھڑے ہوں۔ فرشتے آتے ہیں اور ان لوگوں کو تبکیاں دے کر میٹھی نیند سلا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد گپے مارنے شروع کرتے ہیں، مارتے مارتے جب صبح کا وقت قریب ہوتا ہے، تہجد اور قبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں بلکہ یہ موئے پڑے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ اور اس قسم کی تقریبات میں یہ عام دیکھا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد خوب گہما گہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم ساری رات جاگتے رہیں گے، لیکن رات کے آخری پہر میں انہیں لوگ دیکھیں کہ سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقربین کے اٹھنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں انہیں جاگنے نہیں دیتے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نہیں جاگتے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے یہ توفیق نہیں ہوتی، آپ بہانہ ہم رکاوٹ کا لگا لیں۔ اللہ خالق کائنات اس وقت میں ان کا جاگنا پسند نہیں کرتے،
کیونکہ یہ ایسی برکت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو عورتیں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، لسی بناتی ہیں، جیسا کہ یہ ہمارا پہلے دستور تھا ہمارے علاقوں کا، اس وقت کوئی کام کرنے والی عورت بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم نہیں رہتی۔ جب رحمت کا یہ حال ہے تو ایسے وقت میں جو بھی جاگے وہ حصہ پائے گا، اس لیے جاگنے ہی نہیں دیتے، حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ یہ فہرست ہے، ان ناموں کے آدمیوں کو آپ جائیں اور دھمکیاں دے کر انہیں بلا دیں، تاکہ میری رحمت میں جو حصہ ان کے حصے میں آنا تھا وہ یہ اس کے بعد۔ پھر دوسری قسم کی جماعت ہے، خالق کائنات میں حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بندے پسندیدہ بندے ہیں، تو جا کر ان کو پر مار کر جگاؤ تاکہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مدد مانگے، میں ان کی جوڑیاں بھر دوں گا۔ چنانچہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت میں ایسے اچانک آنکھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کسی نے انہیں اٹھا دیا۔ ان کے اندر ایک قسم کی گھڑی فٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کا جیسے ہم کھانے کے لیے طلب ہوتی ہے، پیٹ میں ایک قسم کی سمجھے جیسے گھڑی لگی ہوئی ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے، الارم بجتا ہے کہ بھئی آپ کو بھوک لگ گئی ہے اور ہم کھانے کی طرف بڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ والوں کے دل میں ایک گھنٹی لگی ہوتی ہے کہ آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے ان کا وقت ہو گیا تہجد کا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دادا جان حضرت مولانا عبد الکریم نعمانی صاحب دعوت برکات کا عالیہ، ان کا زندگی کا معمول تھا کہ صبح 3 بجے وہ اٹھا کرتے تھے، سردی ہو گرمی ہو سفر میں ہو، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ اگر 2-2:30 بجے وہ سفر کر کے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سوچتے تھے کہ آج نہیں اٹھیں گے، لیکن جب ان کا وقت ہوتا تو وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک توفیق ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں بہت تھکا ہوا تھا اور مسلسل کئی دن سے کام کر رہا تھا، مغرب کا وقت قریب تھا، تھکاوٹ اتنی غالب تھی کہ میں عاجز آ گیا۔ حضرت کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، حضرت نے انہیں فرمایا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، تو لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت مغرب کا وقت انتہائی قریب ہے، 10-15 منٹ باقی ہے، تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے آرام کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں۔ جب یہ ساتھی باہر آ گئے، حضرت نے کنڈی لگائی اور بستر پر آرام کر کے لیٹ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوتا رہا یہاں تک کہ میری نیند پوری ہو، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم ہی سلاتے ہیں اور ہم ہی جگاتے ہیں، اور اس بات کو سنتے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، فرماتے ہیں کہ میری طبیعت تازہ دم تھی، میں نے کہا اچھا اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں اٹھا میں نے کنڈی کھولی تو جن لوگوں کو باہر نکالا تھا وہ دروازے پر موجود تھے، دروازہ کھولا، باہر نکلا تو وہ کہنے لگے حضرت آپ نے سونے کا ارادہ کر دیا ہے، آپ نے نماز کے بعد سونے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے نیند پوری کر لی ہے، میری نیند پوری ہو گئی ہے، میں نے آرام کر لیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت کمرے سے باہر آئے ہوئے ہمیں صرف 3 منٹ ہوئے ہیں، تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو 3 منٹ میں 3 گھنٹے کی نیند کا سکون عطا فرما دیتے ہیں۔
ہم ساری رات بھی سو کر تازہ تر نہیں ہوتے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز میں بھی کھڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی ایک تیسری جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، جو میرے نیک لوگ ہیں، میرے مقربین میں سے ہیں، ان کی جا کر کروٹ بدل دو۔ جگانا نہیں، دوسری جماعت کو حکم تھا کہ پر مار کے جگاؤ، تیسری جماعت کو کیا حکم دیا کہ آپ جائیں، جو میرے مقرب بندے ہیں، میرے نیک بندے ہیں، آپ جا کر صرف ان کی کروٹ بدل دیں، اگر وہ چاہیں گے تو اٹھ جائیں گے، میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اگر وہ چاہیں گے لیٹے رہیں گے۔ میں جس طرح ان کی عبادت سے راضی ہوں، میں اسی طرح ان کے سو جانے پر بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نوم العلماء عبادت، کہ جو صاحب معرفت ہوتے ہیں، ان کا سونا بھی اللہ رب العزت نے ایک عبادت میں شمار کروا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم ایک لکڑی کے کام کرنے والے کو اپنے گھر لے آتے ہیں، وہ لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے، اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو آری ہوتی ہے، اس کے اوزار ہوتے ہیں، وہ تیز نہیں رہتے، پٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اوزار تیز کرتا ہے۔ جتنی دیر وہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے اوزار تیز کرتا ہے، ہم اس کی مزدوری میں سے مزدوری نہیں کاٹتے، ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اتنی دیر اپنے اوزار اپنے ہتھیار تیز کرنے میں لگا دیے ہیں، لہٰذا ہم کی آپ کی مزدوری کاٹ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے نیک بندے جو دن رات دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، میری عبادت کرتے رہتے ہیں، جب یہ سو جاتے ہیں اس نیت سے سو جاتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر سکون کریں گے، ہمارے جسم کو راحت مل جائے گی، ہم دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے ان نیک بندوں نے جتنا وقت سونے پہ گزارا ہے، یہ بھی سارے کا سارا عبادت ہے۔ آج عبادت کا شوق ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ نوجوانوں میں آج مشکل سے ہی وہ نوجوان نظر آئے گا کہ جس کے دل میں طلب ہو کہ میں جاؤں اور اپنے رب کو مناؤں، میں تہجد کی توفیق مجھے نصیب ہو جائے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اب دعائیں کروانے کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ ہمیں ذوق عبادت نصیب ہو جائے، ہمیں تہجد نصیب ہو جائے۔ آج ہم دعاؤں کے لیے جاتے ہیں علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، کون سی دعائیں کرواتے ہیں؟ ہم نوکری کی دعائیں کرواتے ہیں، ہم قرضے کی دعائیں کرواتے ہیں، ہم کاروبار کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، ہم مکانوں دکان کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، اپنی بیماری کی صحت کے لیے دعائیں کرواتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ قسمت سے کوئی ہوگا جو آ کر کہے کہ اے اللہ کے نیک بندے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے تہجد کی توفیق دے۔ آج ہمارے دل کے اندر ایک طلب اور ایک تڑپ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عبادات کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ لوگ تہجد میں جاگتے تھے، ان کے گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، گلیوں سے گزرا جاتا تھا، قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ افسوس کہ آج وہ دن ہے، ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، ہمارے گھروں سے آج معاذ اللہ رب العزت ہمارے اس بہت بڑے گناہ کو معاف فرمائے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی، آج ہمارے گھروں سے اللہ کی لعنت برسنے والے کاموں، گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ کاش کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آتی، آج ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے کتنی دور چلے گئے۔ خالق کائنات سے آج ہم مانگتے نہیں ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مانگنے والے تو بنے۔ آج ہم دنیا دار کے کسی
دروازے پر ایک بار، دو بار، تین بار چلے جائیں، وہ کہتا ہے کہ کیا مصیبت آ گئی کہ تم روز چلے آتے ہو مجھ سے مانگنے؟ لیکن خالق کائنات وہ ذات ہے کہ جس سے ہم مانگیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں مجھ سے مانگو۔ آج ہم مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ کاش کہ ہم اس سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت خود حکم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ اگر آج ہم اس کے حکم پر مانگنے چلے جائیں، اللہ رب العزت کے ہمیں نہیں عطا فرمائے۔ جو خود بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس، میرے دروازے پر آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے سامنے زمین نیاز جھکاؤ تو صحیح، عطا نہ کرو۔ آج ہمارے اندر یہ سستی ہے، آج ہم اللہ رب العزت